اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمون کے گفتید بر وہی جو آپ نے کہا کہ اگر اس کو صحیح مانا جائے، خارزمی از مسئلہ ہے کہ خارزمی ثقات میں سے نہیں مانے جاتے، حالا وقت اگر چیزی بر تو پھر ایک ایسی چیز جو مسلمات کے خلاف بیان ہو رہی تو پھر اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 14 معصومین ہر جہت سے بڑے ہیں، برتر ہیں، افضل ہیں، دوسروں سے بڑھتر ہیں. بہرحال از خدا طلب کنن ما رو تو اون پایین ترا اور پھر یہ خدا سے طلب کرے کہ ہمیں سب سے نیچے حساب کرے، دیگه گفتن یه جور یہ دیگه ایسا نہیں ہے. یہ شاید ائمہ نے کسی اور طرح سے کہا ہے، اس نے کسی اور طرح سے نقل کیا، کیونکہ یہ مسلمات کے خلاف. شیعتنا اصبر عیبی نداره چون اون مقام بالا رو ندارن صبرشون بیشتره، اما معنای اصبر افضلیت اصبر یہاں پر افضلیت نہیں ہے، یہاں پہ قابلیت ہے. شیعتنا اصبر احشرنی والا مقام ان کا بہت اعلیٰ ہے. خدا درخواست محشور شدن در مقام جو اعلیٰ مقام پر ہے وہ مکان نچلی جگہ پر یا ادنا مقام کی درخواست نہیں کرے گا. دنبال رو اعداء بہرحال خوارزمی ایک معتبر شخصیت نہیں ہے، بہرحال وہ دشمنوں کی طرفدار ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں لیلۃ الدفن، متعدد روایات ہیں ہمارے پاس جس میں ایک میں لیلۃ الدفن آیا ہے، لیکن دوسری روایتوں میں جو آیا ہے مضمون اس کا یہ ہے، نص اس کی یہ ہے کہ میت پر سے نہیں کچھ، کہ موت کی جو پہلی رات ہوتی ہے، یعنی اگر عصر میں مر گیا، عصر کے بعد گھر میں، یا اب اس کے 2 دن بعد اس کو دفن کیا جائے گا. اطلاق ہے اس روایت کا یہ، یعنی وہی پہلی رات جو بیمارستان میں ہے یا جہاں پر اس کا جنازہ رکھے، وہ سخت ترین شب ہے کہ صدقہ دے، روایت میں ہے، اور نماز پڑھی جائے اس کے لیے. یہ روایت آ کر توجیہ کرتی ہے اس جملے کی یا لفظ کی جو لفظ آیا ہے دفن کا، لیلۃ الدفن کا، چونکہ اس زمانے میں متعارف یہی تھا کہ اسی دن دفن کر دیا جاتا تھا. حتی رات میں مرتا تھا کوئی انسان تو اسے صبح تک انتظار نہیں کرتے تھے، فوراً اسی وقت اس کو دفن کر دیتے. لیلۃ الدفن همون لیلۃ الموت بوده، پس نماز را باید لیلۃ الموت بخونن نه لیلۃ الدفن، ولو اینکه یعنی وہ اسی دن سخت ہے، اور عام طور سے اسی دن دفن کر دیتے تھے، لہذا وہ جو سخت ترین رات ہے وہ پہلی رات ہے مرنے کے بعد والی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناقص پڑھا تو 2 مسئلے، جیسے کہ مستحبات میں ہے، وسعت ہے، آیت بھی وہی نماز کافی ہے. شاید کمتر باشه ثوابش، اما اینکه یه نفر یا 1 نفر یا 2 نفر یا زیادہ لوگوں نے اگر، یہ روایت بھی نہیں ہے، فقط فقها گفتن اشکال نداره، فقط یہ کہ اقرار نہ کیا جائے. بله مسئلہ یہ کہ اجارہ کیا تھا آپس میں، اونی که پول داده به این اجیر کرده که نماز جس کو اجیر کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ذہن میں کیا ہے، یعنی آپس میں کیا معاملہ تھا.
کہ وہ نماز کامل پڑھے. اگر اسے ایک آیت بھی کم پڑھی تو یہ عقد اجارے کے لحاظ سے مسئلہ ہے. مگر یہ کہ جو جس نے پیسے دیے ہیں وہ مال قبول کر لے. اگر ہر چیز کو پڑھ لے ایک اگر آپس میں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ سورہ بقرہ پڑھے تو پھر دعائے بقرہ پڑھے, سورہ بقرہ پڑھنا پڑے گا اسے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب روایت کہہ رہی ہے سخت ترین وقت شخص کے لیے پہلی رات ہے موت کی, کیونکہ یہ قبر میں بعد میں جا رہا ہے, لیکن جو روایت کہہ رہی ہے وہ پہلی رات کے لیے کہہ رہی ہے. اگر ابھی دفن ہونے سے پہلے اس کی قبر میں ہم کوئی چیز ثواباً بھیج دیں تو کیا اس میں کوئی شرعاً مشکی ہے؟ اس کو مجاز اول کہتے ہیں یا مجاز مشارفت. قرآن میں بھی بہت ہے, روایات میں بھی بہت ہے یہ. کیونکہ یہ قرینہ جو ہے یہ اقوا نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ روایت میں باقاعدہ لفظ جو آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ پہلی رات, موت کی پہلی رات سخت ترین ہے. لہذا وہ قرینہ بنتا ہے کہ مراد پہلی رات ہے نہ کہ دفن کی رات. کیونکہ سخت ترین ہے لہذا صدقہ دو اور یہ نماز پڑھو, اس طرح سے روایت ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی چیز ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. لہذا صاحب عمر کا 2 بار پڑھے. اگر اسی دن جس دن مرا ہے دفن اس کو نہیں کیا ہے تو رات میں بھی پڑھیں اور پھر دفن کے بعد دوبارہ پڑھ دیں, کوئی حرج تو نہیں ہے. یہ صاحب عربہ کی احتیاط, اور اس پہ عیب بھی نہیں, کوئی حرج بھی نہیں باب احتیاط سے. لیکن اگر ہم ہوں اور ظواہر جو حلال حجت ہیں, یہ جو اب یہ جو پہلی رات موت کے بعد ہے یہ زیادہ سخت ہے, اور نماز پڑھیے روایت میں جو آیا ہے یہ قرینہ ہے, اور اب اس کا قرینہ موجود اس کے ثواب الی قبر فلان سے زیادہ نزدیک تر ہے یہ روایت. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت
ذات جامعہ کی جو روایت ہے وہ مقبول ہے. جب وہ مقبولہ ہوگی تو پھر پوری سند کی ضرورت نہیں پڑ جاتی. یہ ہے مقبولہ. مقبولہ جب ہو جاتی کوئی تو پھر وہ حجت ہو جاتی، اس کو پھر سند کی ضرورت نہیں رہ جاتی. روایت ہے یہاں پر تو، اور متعدد روایات ہیں کہ جبرائیل پیغمبر کی بعد بھی نازل ہوئے، امیر المومنین پر بھی نازل ہوئے. کئی روایتیں ہیں جہاں جبرائیل ائمہ کے اوپر نازل ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیز فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس زیارت کو پیغمبر کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں ہے اہل بیت نبوہ، تو پیغمبر کے لیے نہیں آ سکتی. پیغمبر خود نبی ہیں. یہ بات جو آپ نے کہی کہ شاید شیخ صدوق نے کسی اور نے بھی کہا ہے یہ کہ اہل بیت نبوہ ولو خاص ہے پیغمبر سے. یہ جملہ ظہور رکھتا ہے، حتیٰ خود پیغمبر کو بھی شامل کرتا ہے. اور میرے ذہن میں ہے مرحوم والد علامہ مجلسی کے والد جو تھے، کہ میں عتبات پہ گیا نجف اور کربلا، نجف و کربلا سامرہ گیا کہ میں نے زیارت جامعہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا. جہاں بھی گیا صرف زیارت جامعہ پڑھی میں نے. جملہ جو ہے اہل بیت نبوہ شامل کر لے خود پیغمبر کو بھی. اب علامہ مجلسی کے والد نے کہا یا کس نے کہا ہے کہ ایک شبہ ہے کہ حرم پیغمبر میں یہ پڑھ سکتا ہے زیارت، کہ وہاں پر قصد رجا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم اس کی بات کر نہیں رہے، قصد رجا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وعلیکم السلام. بله خب بله 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 ببینید توی آپ رجاول کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو اس میں یہ چیزیں مل جائیں گی آپ. این نه نمیگیره.
یہ نہیں پہنچے گا، لیکن دوسری دلیلیں جو ہیں وہ بتائیں تو وہاں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جملہ نہیں، لیکن دوسری دلیلیں ہمیں بات ہیں کہ اہل بیت نبوہ میں خود پیغمبر بھی شامل ہے۔ حدیث قصہ خدا نے خود کہا فاطمہ ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اس کو بے یعنی خرید و فروخت نہیں کہ یہ مجازی طور پہ ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ مرحوم شیخ نے اول مقاصد میں بات بتائی ہے کہ بے ہو یا صلح ہو یا اجارہ ہو، کہ اگر دوسرے الفاظ سے کہا جائے لیکن قرینہ ہو کہ اگر اجارے لفظ کہہ رہا ہے لیکن اس کا قصد جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی اور چیز تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عقود جو ہیں وہ قصد کے اوپر ہوتے۔ تو اگر اس نے کوئی لفظ کہا ہے جو اس کے معنی کچھ اور ہے اور ایک قرینہ آ گیا جو ایک دوسرے معنی میں ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے میں نے دیکھا شیر کو تیر چلاتے ہوئے، تو یہ اسد کا مطلب شیر ہے، لیکن جیسے یرمی کہا تیر چلاتے ہوئے کہا، معلوم ہوگا کہ یہ کوئی مراد انسان ہے، اس اسد سے مراد ایک مجازی معنی میں ہے اسد، تو اس جگہ پہ قرینہ آ جاتا ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑا کس کا ظاہر زیادہ قوی ہے، کون زیادہ معنی کو نزدیک کر، کون سا بے زیادہ ہے یہاں پر یا ثمر۔ جیسے یرمی وہاں پر آ کر تیر چلانے والا اسد سے زیادہ معتبر ہے معنی پہنچانے میں، ویسے یہاں پر یہ الفاظ زیادہ معتبر ہیں اور نزدیک تر ہیں دوسرے الفاظ کے مقابلے میں۔ روایت ہے اس کے لیے، روایت پہلے موجود ہے اس سلسلے کی۔ غیر حلالی سے ازدواج ہو سکتی، شادی ہو سکتی ہے۔ خودش مکروه انجام نمیده اما زنش ممکنه خیلی آدم بدی باشه. یہ دلیل نہیں بنے گی کہ یہ کام نہ کرا جائے۔ نه غیر مستقیم هم شامل میشه. بله روایت میں غیر مستقیم بھی شامل ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودن مالی ولی یزید، یعنی یزید قاتل امام حسین، یزید کی کربلا نبوده۔ دیکھیں پیغمبر نے فرمایا میں مالی و یزید، یزید کو خطاب کیا، یزید قاتل امام حسین کا، جبکہ یزید کربلا میں نہیں تھا، غیر مستقیم ہے لیکن قاتل حساب ہوگا۔ اس روایت اولا سند معتبر نہیں ہے، ظاہراً جو ہے وہ وجوب پر دلیل، لیکن اس سے اجماع اصحاب مشہور بھی نہیں، اجماع اصحاب کا اس کے خلاف، لہذا اس کو مکروہ کیوں مانیں گے اس معنی میں۔ مکروہ بہت ہیں، سینکڑوں اس طرح کی تعبیرات ہمارے پاس ہیں جن کو ہم
غالبا هم سند معتبر نداره لہذا حمله بر کراهت شده اگر نه ظاهرش وجوب چونکہ سند معتبر نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم حمل کر رہے ہیں کراہت کے اوپر، ورنہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن چونکہ سند معتبر نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو مکروہ مانیں گے. یعنی بعض کا قول ہے، اجماع نہیں ہے. اجماعی نہیں آپ کے میں اس قول کو قبول کرتا ہوں لیکن یہ اجماعی نہیں ہے. اجماعی نیست. چرا؟ آپ عروہ اور دیگر کتابوں کو دیکھیں حاشیہ جو لائے علماء کہ آدھی رات پہ قضا کو مانتے ہیں بہت سے لوگ مطلقاً، چاہے جان بوجھ کے چاہے سہون. مجازی طور پر ہم اس کو نماز کہتے ہیں، نماز شب، نماز میت کہتے ہیں، ورنہ اصل میں تو نماز کے معنی جو ہیں وہ رغبت کے، یہاں پہ مجازی طور پہ ہم نماز کہتے ہیں. نماز کا ذکر ظاہراً اجماع ہے کہ کوئی حرج نہیں. یعنی ایک شخص ایسے وقت پہ اپنے آپ کو مجنب کرے کہ وہ پھر غسل نہیں کر سکتا تو آخری وقت پہ تیمم کرے گا، روزہ رکھے. اول وقت اما آب نداره یا اینکه آب ضرر داره براش در نماز میں تو ظاہری طور پہ اجماع ہے کہ اشکال نہیں ہے. محل خلاف جماعتی گفتن روزے میں اختلافی ہے مسئلہ، یعنی کوئی، لیکن پھر بھی باہر بعض نے کہا ہے کہ اشکال نہیں ہے. وقت نداره قبل از فجر غسل کنه یا مثلا رات میں اس نے اپنے ضرر ہے اس کے لیے نہانا یا پانی نہیں ملے، اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے مجرم کر لے کے تیمم کر لے گا. ایک جماعت نے کہا ہے کہ روزے میں اشکال ہے، لیکن میرا نظر یہ بھی ہے کیونکہ بہرحال تیمم بھی ایک طاہر کرنے کا طریقہ ہے، روزہ بھی صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے. اسے جان بوجھ کے بھی اپنے آپ کو مجرم کیا کہ تیمم کر کے عمل کرے تب بھی اشکال نہیں ہے. اگر مشکل بھی ہو تو بہرحال یہ مقبولہ ہے، جیسے مقبول ہے عمر ابن حنظلہ، یہ مقبولہ ہے، مقبولہ کو ہم قبول کرتے ہیں، یعنی شیعہ اس کو قبول کرتے ہیں. اگر شیعہ کسی چیز کو قبول کر رہے ہیں تو یہ قبول کرنا کسی چیز کا عقلی طور پر خود اپنے آپ میں سند بن جاتا ہے. عقلی ہے کہ بہرحال سند جو ہے اس کو اگر مؤثق خود اس کو قبول کرتے، یہاں بھی عقلی چیز ہے کہ اگر مقبولہ ہے تو اسے سب قبول کرے. مشہور نے اس پہ عمل کیا ہے، شہرت قطعی ہے. یہاں پر دو جہاں سے اعتبار، ایک تو سند ہے، شہرت ہے، کیونکہ عمل ہوا ہے اس پر. علی القاعدہ یہی جو لازم ہے ترتیب، تنظیم، نماز کو دوبارہ پڑھے اگر اس نے ترتیب کو ختم کیا ہے.
اگر صرف قول دیا تھا تو یہ وعدہ ہے اور مستحب ہے کہ اس پہ عمل کرے، لیکن اگر اسے نذر کیا ہے یا عہد کیا ہے، یعنی شرعی کوئی ذمہ، اب شرعی طور سے جو واجب ہو جاتا ہے اس کو پھر جس طرح بھی کرے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہو جائے گا. یعنی وعدہ کیا ہے کوئی چیز جو اس نے امانت دی ہے. دو شرطیں ہیں. پہلی ایک یہ کہ اس کا کوئی اور راستہ نہ ہو، یعنی کسی اور طریقے سے حق نہ حاصل کر سکو. دوسرا شرط یہ کہ حرج نہ بنے. فقیہ جامع شرائط کی اجازت ضروری ہے اس کام کے لیے. ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے. اصلا خود اعلمیت اینجوری که غالب، حالا نه همه اما غالب فقہا سب تو نہیں لیکن غالب اس میں 3 شرطیں، اس میں بھی احتیاط واجب کر رہے ہیں. ایک یہ کہ ان فقہا کے درمیان کوئی عالم ہو، یہ ممکن ہے کہ عالم ہی نہ ہو. یہ فقی جو معروف ہیں کیونکہ سب ایک جیسے ہو، شاید عالم نہ ہو. پہلی چیز تو یہ کہ انہیں یقین ہو کہ ان دونوں میں ان کے درمیان عالم اور غیر عالم ہے. دوسرا یہ کہ اختلاف نظر رکھتے ہوں یہ لوگ، یہ دونوں عالم اور غیر عالم. اور تیسرا دوسرا یہ کہ غیر عالم کا فتویٰ ان موارد میں احتیاط پہ نہ ہو، ورنہ اگر یہ شرطیں نہ ہو حتی اگر عالم بھی ہو تب بھی واجب نہیں ہے، احتیاط واجب نہیں ہو. اگر یہ تینوں شرطیں ہوں تب پھر عالم کی تقلید ضروری ہو جاتی ہے. مثلا شیخ جواہر کو ہم مانے کہ عالم ہے، لیکن جناب شیخ انصاری کا فتویٰ جو ہے وہ احتیاط پر مبنی ہو. تو یہ انہوں نے جو مثال کے طور پر انہوں نے کہا اگر 3 بار تسبیحات تربیہ پڑھو، احتیاط یہ کہ 3 بار پڑھو، ورنہ 1 بار کافی ہے. عالم کہہ رہا ہے 3 بار پڑھو، تو اگر یہاں پر بھی وہ عالم کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کی تقلید بھی نہیں ختم ہوگی. یہ سب کے باوجود عالم کی تقلید احتیاط واجب بنتی ہے. یعنی فقیہ غیر عالم کی تقلید کو اپنی گردن پہ نہیں لیتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی صبور باش.